اور بہت سارے صاحب اقتدار جو اپنے آپ کو ڈومینیٹ کر کے پوری دنیا کے سامنے پیش کیے، لیکن دنیا کا ہر اثر رکھنے والا آدمی کسی بھی ایک شعبے میں اپنے کام کے جوہر کو بتلایا، اور جو آدمی ایک کام میں ماہر ترین تھا وہ دوسرے کام میں ماہر ترین ہونا یہ اصل نہیں ہے۔ یہ ممکن ہے کہ ایک آدمی ایک وقت 2 چیزوں میں ماہر ہو سکتا ہے، لیکن کسی اور 3-4 چیزوں میں ماہر ہونا یہ ناممکن بات ہے۔ لیکن مذہبی تاریخ کا اعتبار کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے اس کو وجود بخشا، اور انسان کو آدم علیہ السلام کے وجود کے بعد تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ اصل میں ایک انسان کی پہچان کس سے ہونی چاہیے؟ اس کے اپنے رب حقیقی، اور رب حقیقی سے ایک انسان کی پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک نمائندہ اور اپنا ایک برگزیدہ اور محبوب ترین اور اپنا پیغام کے پہنچانے والا ایک نبی اور رسول کا اللہ تعالیٰ نے اختیار راستہ کیا، اور سب سے پہلی کڑی وہ حضرت آدم علیہ السلام۔ تو آدم علیہ السلام سے جب نسلیں دنیا میں پھیلتی چلی گئی تو وہ نسل لا علمی، بغیر کسی خدا کو جانے بغیر دنیا میں نہیں بنی، بلکہ آدم علیہ السلام جیسے ہی دنیا میں جب دنیا میں تشریف لا چکے تھے، اولادیں دنیا میں پھیلنا شروع ہو گئی، آپ نے اسی وقت سے سب کو دعوت اسلام دیا۔ آپ لوگ اکثر یہ بات کو سنتے ہیں کہ دنیا یہ کہتی ہے، اور مختلف ٹی ویوں پہ اور مختلف ڈیبیٹس میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ 1400 سال پہلے اسلام آیا، حالانکہ یہ اسٹیٹمنٹ انتہائی رانگ ہے۔ اسلام کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی پرانی انسانیت کی تاریخ ہے۔ اسلام آدم علیہ السلام سے دنیا میں آیا، اور دنیا جب سے بنی ہے، جب سے آدم علیہ السلام ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام نبی ہو رہے ہیں، اور ان کے بعد دیگر انبیاء کا ایک ایک واسطہ دنیا میں ہوتے جا رہا ہے، اور ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جب تشریف آئے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر، 26 سال کی عمر، 35 سال کی عمر تک پہنچے ہیں، تو نبوت جو عطا ہوئی ہے وہ 40 سال کی عمر میں عطا ہوئی، 25 سال کی عمر میں عطا نہیں ہوئی، 35 سال کی عمر میں عطا نہیں ہوئی، بلکہ جب 40 کا دہا پہنچا، 40 کا معاملہ پہنچا تو اس وقت نبوت عطا ہوئی۔ لیکن آدم علیہ السلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، آپ اپنی ایک کے بعد ایک جنریشن کو دیکھے، اس وقت نبی نہیں ہوئے، آدم علیہ السلام کا دنیا میں قدم لانا ہی نبی کے طور پہ۔ تو انسان کو جو ہدایت کا راستہ، جب سب سے پہلی ٹیچنگ، سب سے پہلے اللہ کی پہچان، نبی کی پہچان جو ملنا تھا، دنیا میں آنے کے بعد آدم علیہ السلام کو نبی نہیں بنائے، بلکہ آدم علیہ السلام خود نبی بنے کر آئے۔ تو یہ ایک سب سے اہم ترین بات ہے کہ اسلام کی ابتدا توحید، وحدانیت الہی، اس کی دعوت، اس کی اذان سب سے پہلے آدم علیہ السلام دی، اور اس کے بعد دنیا میں انسانیت پھیلتی چلی گئی۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مذہبی اعتبار سے ہمارے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء آئے، اور اس میں سے 313 رسول ہونا مشہور ہے۔ اب نبی میں اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہے۔ نبی وہ ہوتے ہیں جو اپنے رسول کی تعلیم کو آگے بڑھاتے ہیں، اور رسول وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نئی کتاب بھی دیتا ہے اور نیا دین بھی دیتا ہے۔ تو رسول وہ ہوئے، تو 313 رسول ہونا مشہور ہے، اور اس کے بعد نبی کا ہونا معاملہ ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ قاعدہ مقرر کیا کہ جو نبی ہوگا وہ رسول نہیں ہو سکتا، اور جو رسول ہوگا وہ نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی کو نبوت کی جو تعلیم دی گئی ہے وہ اپنے رسول کے دین کی بات کو اور ان کی کتاب کو پہنچانا ان کا ذمہ ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا تو رسالت نہیں دی، جب رسولوں کو رسالت دی تو ان کو نبوت نہیں دی۔ لیکن ہم یہ چیز کو دیکھتے ہیں، اور ہم تمام کے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو نبی بھی بنا دیے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو رسول بھی بنا دیے۔ نبی اس حیثیت سے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک
جس دین کی سہولتیں آسانیاں تھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول فرمائے. اور رسول اس لیے کہ اللہ نے جتنی آسمانی کتابیں عطا کی تھی ان تمام آسمانی کتابوں میں سب سے آخری کتاب، سب سے لاسٹ میسج اور قرآن مجید اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر عطا فرمائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت نبی ہونا بھی آپ کا معاملہ ہے اور ایک وقت رسول بھی ہونا معاملہ ہے. اب آئیے وہ بات جو میں پہلے آپ کے سامنے رکھا کہ دنیا میں بہت ساری شخصیتیں دنیا میں آئی، لیکن تمام شخصیتوں کو بھی اگر ملائے تو وہ خوبی اور وہ خصلت، وہ بہترین عادت نہیں ملتی جیسی عادت، جیسی خصلت، جیسی خوبی ہمارے اور آپ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے گزشتہ اتوار میں آپ کے سامنے رکھا تھا کہ مذہبی اعتبار سے، مذہبی نقطہ نظر سے ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. یہ مذہبی پرسپیکٹیو سے دیکھنا ہمارا بالکل درست ہے، کہ اس میں کوئی شک و شبہ کا معاملہ نہیں ہے. لیکن اگر مذہبی اعتبار سے ہٹا کر اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معلم انسانیت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، جو اپنے اوپر کئی زخموں کو کھا رہے ہیں، کئی باتوں کو سہ رہے ہیں، اور طاقت ہے، زبان ہے، دعا ہے، ہر ایک کا سہارا، ہر ایک چیز ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی کو اپنی طاقت کا معاملہ دے رہے ہیں، نہ بدعا کا معاملہ دے رہے ہیں، نہ صحابہ کو اس بات کی اجازت دے رہے ہیں کہ انہیں فلاں بولا اور اس کے معاملے میں یہ کر دو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی 63 سالہ زندگی میں کوئی ایسا موقع آ بھی گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف فرما دیا. کیوں؟ دنیا کے اندر ایسی کوئی تاریخ ہم کو کبھی بھی نظر نہیں آتی جیسی تاریخ اور جیسا معاملہ ہمارے اور آپ کے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معلوم ہوتا. اسی طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما. اب دنیا میں یہ چیز ہوتی، لوگ علم والے بھی ہوتے، لوگ غیر علم والے بھی ہوتے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں صحابہ کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں مذہبی معاملات کے لیے، کچھ بھی گفتگو چل رہی ہے. یکایک وہاں پر ایک شخص داخل ہو گئے اور داخل ہو کر مسجد نبوی کے کسی صحن کے حصے میں پیشاب کرنے لگے. اب صحابہ کو معلوم تھا کہ یہ مقام عبادت کا ہے، یہ مقام واعظ و ارشاد کا ہے، یہ مقام اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا ہے. اب صحابہ ان کی طرف دوڑے تاکہ ان کو اس حرکت سے روکا جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری ان کو آواز دے کر رکوا دیا اور کہا کہ ان کو ان کے کام کو ہونے دو، یعنی ان کو پیشاب کر رہے نہ کرنے دو. پھر ان کے بعد ان کو بلایا گیا اور ان کے پیشاب پر پانی پھیر کے، پانی سے صفائی کیرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلایا کہ یہ مقام اس گندگی کا نہیں ہے، یہ مقام بالکل عبادت کا ہے، یہاں پہ صفائی کا معاملہ ہے، یہاں پہ اچھائی کا معاملہ ہے. تو حاضرین و سامعین، صحابہ تو ایک معاملے میں آگے چلے تھے کہ ان کو اس بات کا سبق سکھائے، بتائے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ذہنوں کو وسعت دیا کہ کوئی آدمی جب دین کے معاملے میں ناواقف ہوتا اور کوئی عمل کرتا، مثلا یہ کہ ہم میں سے اگر کوئی سجدے کی کیفیت سے ناواقف ہے، اس کو معلوم نہیں ہے کہ سجدہ کرتے وقت میں آپ کی پیشانی اور ناک برابر زمین پر لگنا، آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ خالی نماز پڑھنا بولے تو آپ نماز پڑھنے آ گئے. لیکن اگر کوئی ایسا کر رہا تو اپن کھڑے ہو کے اس کو یہ نہیں بول سکتے کہ میاں تیری نماز ناقابل قبول ہے، تیری نماز جو ہے رد ہو گئی، تیری نماز فلاں ہو گئی. اس لیے کہ نمازوں کا قبول کرنا نہ امام کا حق ہے، نہ کوئی مول صاحب کا حق ہے، نہ مفتی صاحب کا حق ہے. نماز کا قبول کرنا یہ اللہ کا حق ہے. اب اس کو نہیں معلوم ہے تو اب ہمارا کام یہ ہونا کہ اس کو سمجھانا کہ سجدے کے اندر سجدہ پورا ہونے کے واسطے تیرے دونوں ہاتھاں بھی زمین پہ لگنا اور تیری ناک اور تیری پیشانی بھی برابر اس پہ لگی رہنا، تو یہی مسنون طریقہ ہے. تو جب اس کو معلوم ہوگا کہ ہاں بھائی میں اپنی غلطی پہ ہوں، تو لہٰذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ ہمیشہ ناواقف کو واقفیت کے ساتھ علم عطا فرماتے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک وہ انسانیت نواز ہے. آپ ذرا اندازہ کریے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال میں تجارت فرما رہے ہیں، 26ویں سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اس کے بعد حضور کی فکر میں مزید تبدیلیاں آ گئی.
مزید تبدیلیاں آنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اب یہ آیت نازل ہونا شروع ہو گئی، لیکن نبوت ڈکلیریشن کا موقع، حکم ابھی نہیں آیا تھا. لیکن اسی وقت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک طبیعت میں، مزاج میں ایک فکر کا معاملہ چل رہا تھا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کا ارادہ کرے کہ علی الاعلان سب لوگوں کو بلائے اور سب لوگوں کو دین کی دعوت دے، یا ایک بات بالکل انتہائی گہرائی کی ہے، آپ کو میرے کو اس کے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ بلائے، جہاں پہ آج صفا مروہ کا پہاڑ ہے، وہاں پہ بلوائے اور بلوا کے بولے کہ اے لوگوں بتاؤ، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، تم پہ حملہ آور ہو جائیں گا، تو کیا تم میری بات کو قبول کرتے یا نہیں کرتے؟ تو سبھی لوگ بولے کہ آپ صادق ہیں، سچے ہیں، اور آپ امین ہیں، امانت دار ہے. ہم آپ کا بچپن، نوجوانی دیکھے، آپ کی یہاں کی عمر تک دیکھے، لیکن آپ کی زندگی میں ہم آپ سے کوئی ایسی خراب چیز نہیں دیکھے جس میں ہم جھوٹ بات کو سمجھ سکے یا آپ کی طرف سے نعوذ باللہ دھوکے کو سمجھ سکے. ہم آپ کی بات کو جھوٹ میں نہیں لے سکتے، کیونکہ ہم آپ میں کوئی کبھی خرابی کا معاملہ نہیں دیکھے جس کی وجہ سے جھوٹ کی نسبت آپ کی طرف کر سکے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا، جب میری بات قبول ہے تو پھر میں تم کو ایک اللہ رب العزت کی جو ہے دعوت دیتا ہوں. تم خانہ کعبہ میں جن بتوں کی پرستش کر رہے ہیں ان سب سے بے نیاز ہو کے، ان سب سے اٹھ کر تم ایک وحدہ لا شریک رب العالمین کی جو ہے پرستش کرو. تو اس کے بعد لوگوں نے کیا کہا کہ لوگ گالی گلوچ کرنے لگے. آپ ذرا غور کر کے دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا معاملہ بھی پیش نہیں کیا، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، تو سبھی لوگ اب اس کے بعد آپ کی بات کو ماننے سے انکار کرتے. لیکن اتنے پورے مجموعے میں سے، اتنے پورے پبلک میں سے کوئی بھی یہ نہیں بولا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ٹھکرا رہے، آپ کی بات کو ٹھکرا رہے. یعنی اس وقت بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت منی ہوئی تھی، مانجی ہوئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو جانتے تھے، مانتے تھے کہ آپ جو بھی بات بول رہے ہیں وہ سچ بول رہے ہیں. لیکن حضور جو دین پیش کر رہے ہیں وہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھے. اس کی بھی وجوہات تھی، اس کی بھی وجہ تھی. وجہ یہ تھی کہ اہل مکہ میں سے بعض جو سرداران تھے ان لوگوں کو اس بات کا خدشہ تھا کہ ان 360 بتوں سے ان لوگوں کی جو کمائی ہو رہی ہے اور ان کے ماتحت جو غلام آ رہے ہیں وہ یکسر ایک خدا کی وحدانیت کے اوپر یہ تمام بزنس سے ہاتھ دھونا پڑے گا، لہٰذا وہ اس بات کے لیے تیار نہیں تھے. تو بولنے کی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے کفر و شرک میں پڑے ہوئے لوگوں کے درمیان بھی اپنی بات کو پیش کر رہے ہیں، دین کو پیش کر رہے ہیں، تو کہیں پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و شخصیت کو انکار کرنے والا کوئی نہیں. حالانکہ سب ایمان لانے والے لوگ نہیں تھے اس میں، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مانتے تھے. تو آپ کو میرے کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول کی حیثیت سے تو دیکھ رہے ہیں، لیکن محسن انسانیت کے اعتبار سے دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں صداقت و امانت کو تو دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب کفار آپ کے دین کو نہیں قبول کر رہے ہیں، آپ کے معجزات کو قبول نہیں کر رہے ہیں، لیکن آپ کی شخصیت کا معاملہ ایسا تھا کہ دنیا کا کونے کے کونا آدمی جو کبھی بھی اپنی زندگی میں حضور کا دیدار نہیں کیا وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی مانتا تھا. مثال کے طور پہ روم کے ایک بادشاہ کے پاس ابو سفیان گئے اور کچھ بات چیت کیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے بارے میں بتلانے لگے کہ ایسے قسم کے لوگ تمہارے درمیان بھی آئیں گے اور ہم تم سے مدد طلب کرنے کو آئے. تو وہ روم کا بادشاہ جو تھا وہ یہ پوچھا کہ دیکھو تم لوگ جو بتلا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، میرے کو یہ بات بتلاؤ ان کا نسب کیا ہے، انہوں کون سے خاندان سے، انہوں کہاں سے رہنے والے ہیں، ان کے خاندان کا شجرہ کیا ہے. تو ان کو بتایا گیا کہ یہ ایک نبی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے فرزند ہے اسماعیل علیہ السلام، ان کے فرزند ہے عدنان، پھر ان کی نسل سے جو لوگ آئے ہیں وہ اپنے زمانے کے انتہائی شریف ترین لوگ ہیں، اور وہ خاندان اپنے اس زمانے سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک وہ انتہائی شرافتوں میں ہے. اہل مکہ اس وقت جن برائیوں میں تھے وہ برائیوں سے وہ خاندان ہمیشہ الگ تھلگ رہا اور ہمیشہ اپنی شان اور عظمت کے ساتھ بالکل اعلیٰ ترین رہا. پھر اس کے بعد وہ بادشاہ پوچھتا کیا ان کے خاندان میں کسی کو تمہارے مکے میں بادشاہت تھی کیا؟
تو جواب ملا، ابو سفیان بولے کہ نہیں، ہمارے پاس جو ہے بادشاہ کا معاملہ ایسا ہی نہیں، بلکہ ان کا جو قبیلہ قریش تھا وہ بہت ڈومیننٹ قبیلہ ہے اور بہت ایکسپرٹ ہے ایڈمنسٹریشن میں، لہٰذا یہ قبیلہ کبھی بھی اور ان کے لوگ کبھی بھی اقتدار، کبھی بھی کوئی بھی حکومت لینا یہ لوگ پسند نہیں کرے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو اب یہ بات بتاؤ کہ وہ نبی جو دین کو پیش کر رہے ہیں، جو تمہارے نزدیک ایک نیا دین ہے، کیا وہ دین کے ماننے والے لوگ اس دین کو چھوڑ دیے؟ اب تک کیا تم یہ دیکھیں؟ تو بولے کہ ان کے دین کے ماننے والے لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے دین کے ماننے والے لوگوں کو پکڑ کے مار رہے ہیں صبح سے شام تک، ایمان سے پھر جاؤ، ایمان سے پھر جاؤ، مارتے چلے جا رہے ہیں، لیکن جسم سے خون بہانے کو تیار ہے، دل سے ایمان نکالنے کو تیار نہیں۔ تو ان کے ماننے والے اب تک اسی دین پہ قائم ہے، اس دین کو چھوڑے نہیں۔ تو وہ یہ تمام سوالوں کے جوابات سن کے اس نے کہا کہ جاؤ، ہم اس بارے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کرتے، اس لیے کہ ایسی شخصیت اگر وہ کوئی غریب خاندان سے ہوتے، کوئی اقتدار کے خاندان سے ہوتے، بعد میں کوئی ان کو ہٹا دیا، وہ گھرانے کے ہوتے، تو یقیناً سمجھا جاتا کہ انسان دنیا میں شہرت حاصل کرنے کے واسطے، مقام حاصل کرنے کے واسطے دولت کا تو بھی طلبگار ہوتا، عہدے کا تو بھی طلبگار ہوتا۔ یہاں پہ ہمارے کو تو سمجھ میں آ رہا ہے ان کا خاندان خود شرافتوں کا سب سے اعلیٰ ترین مثال ہے، جیسے تم خود اپنی زبان سے بتا رہے۔ تو یہ ان میں دولت کی طلب ہی نہیں ہے، اور تم جیسے بتائے کہ ان کے خاندان میں کسی کو جو ہے اقتدار کا معاملہ نہیں تھا اور لوگ خود بخود ان کی صلاحیتوں کو قبول کرے، تو لہٰذا ان میں اقتدار بھی شوق کا معاملہ نہیں دکھ رہا، تو لہٰذا یہ بات بھی ناقابل قبول ہے۔ پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں، جو تم سے سن رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ان کا دین اتنا مستحکم ہے اور اتنا اسٹیبل ہے، اور اس دین میں وہ تعلیمات ضرور ہوں گی جس کی وجہ سے اس دین کے ماننے والے اس دین کو نہیں چھوڑیں، تو لہٰذا یہ دین حق کی طرف دعوت دینے والا اور یہ نبی بھی حق والا ہے۔ تو لہٰذا حاضرین و سامعین، ہم دنیا میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے، وہ نظریے سے ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مذہبی شخصیت کے اعتبار سے، مذہبی معاملے کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، لیکن دنیا کے اپنی نظریات الگ۔ تو آپ کو میرے کو اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے، سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسی شخصیت، اس طریقے کی شخصیت کو سمجھنے اور اس طریقے کے لوگوں کے درمیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسا تعارف، ویسا انٹروڈکشن دینے کی ضرورت ہے، تو ہی آپ کے دین پر لوگ جو غلط فہمیاں دنیا بنائی ہوئی ہے وہ غلط فہمیاں دور ہو سکتی، ورنہ اگر یہ چیز نہیں ہوں گی تو پھر ہم اللہ کے پاس مسئول ہوں گے، سوال کیے جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو علماء دیے، اللہ تعالیٰ نے تم کو علم دیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے تم کو نبی دیے، اور اتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بتانے والے علماء عطا فرمائے، تو پھر تم کیوں اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو نہیں بنا سکے، اور دنیا کے جو اعتراضات تھے، جو ڈاؤٹ تھے، جو کرٹیسزم ہو رہا تھا، تم اس کو کیوں دور نہیں کر سکے؟ لہٰذا حاضرین و سامعین، ہمارے اوپر اس وقت انتہائی ایک نازک ذمہ داری ہے، سب سے پہلے جیسے یہ مقولہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ دوسروں کی مدد کرنے سے پہلے، دوسروں کی سہایتا کرنے سے پہلے اپنے سیٹ کی بیلٹ باندھ لینا ضروری ہے، پہلے اپنی حفاظت کرنا، دوسروں کے گھر میں چراغ جلانے سے بہتر پہلے اپنے گھر میں چراغ جلا۔ اب ہم سوچیں گے کہ صاحب میں کتابوں کا مطالعہ کروں گا اور میں غیروں کو جا کے بولوں گا، وہ بولتے آپ کا جذبہ درست ہے، لیکن اس سے پہلے آپ خود اپنے اندر جھانک کے دیکھو کہ آپ کی ذات و شخصیت میں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آیا کہ نہیں آیا۔ تو لہٰذا اس بات کی بہت ضرورت ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد آپ کو خلیفہ بنا دیا گیا، تو آپ سمجھیے خلیفہ کا مقام آج کے موجودہ زمانے میں پی ایم بلکہ سپریمیسس آپ کو حاصل ہے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کا جو کام انجام دینا ہے وہ تو انجام دے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال ہوا کسی بے سہارا کی مدد کرنا، چنانچہ وہ مدینے کے باہر ایک خاتون رہا کرتی تھی، اس کے یہاں تشریف لے گئے۔ وہ بیوہ خاتون، ضعیفہ خاتون تھی، وہ ایک عورت تھی، لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوچے کہ جا کے اس کی جو ہے مدد کرنا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے سہارا اور بیواؤں کے ماوا و ملجا تھے، ٹھکانہ تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ تشریف لے گئے
اور جا کے دستک دے کے پوچھا کہ اماں تمہارے گھر کا کوئی کام ہو، پانی بھرنا ہو یا تمہارے برتن صاف کرنے ہو یا گھر کو جھاڑو دینا ہو، کچھ ہو تو مجھے بتاؤ. تو کہا کہ بابا وہ تمام کام تو ہو چکے ہیں، کوئی تم سے پہلے آیا اور وہ تمام کام میرے انجام دے کے چلا گیا اور روٹی بھی پکا کے دیا. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کریں گے، بلکہ میں نکلا تو معلوم ہوا کہ مجھ سے بھی سبقت کرنے والی کوئی شخصیت موجود ہے. چنانچہ یہ اگلی صبح فوری جو ہے جلدی وہاں پر آ گئے اور آ کر چھپ کر دیکھنے لگے تو وہ معلوم ہوا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گھر کے پورے کام انجام دے رہے. کون ہے؟ وقت کی سپریمیسی آپ کو حاصل، اسلامک اسٹیٹ پورا آپ کے ہاتھ میں ہے اور اس وقت خلافت آپ کے ہاتھ میں ہے. خلیفۃ الرسول اللہ یہ ایک بہت بڑا خطاب ہے. دنیا میں ڈاکٹریٹ ملتی، دنیا کے اندر بیرسٹر بن سکتے آپ، لیکن خلیفۃ الرسول اللہ ہونا یہ سب دنیا وما فیہا، کتنی دولتیں انبار لگا لیجیے آپ، وہ حاصل ہونے والا ہے. وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے انتہائی پسندیدہ صحابہ میں سے ہے. وہ تشریف لا رہے ہیں اور خاتون کے تمام کاموں کو انجام دے رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نیکیوں میں ہمیشہ انہیں سبقت لیتے چلے. تو لہٰذا یہ کردار ہمارے اندر کئی کو نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی آپ کو آئی، آنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت ان ڈیٹیلنگ کچھ بات نہیں کیے اور فرمایا زمیلونی زمیلونی، میرے کو جو ہے کمل اڑاؤ کمل اڑاؤ. حضور کو جاڑا بہت آ رہا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوری جو ہے وہ جاڑا آ رہا، بلکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر کمبلیں اڑا دیے. جب جاڑے کی کیفیت ختم ہو گئی، جاڑا پورا چلے گیا، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بات چیت شروع کرے اور فرمائے کہ میں غار حرا میں گیا تھا اور ایسا 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 میرے ساتھ معاملہ ہوا اور ایک جو ہے فرستادہ اللہ کا آیا تھا، اللہ کی طرف سے ایک جو ہے فرشتہ آیا اور اس نے مجھے قرآن کا پیغام دیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں میری جان کو خطرہ نہ ہو جائے. تو اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرماتی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے وہ آپ نے محض چند جملوں میں پوری حیات طیبہ کا خاکہ کھینچ لیا. جیسے آج ہمارے اپنے زمانے میں ہم کیا بولتے ہیں کہ بھئی یہ سب یہاں سے لے کے وہاں تک ہے، کنکلوژن بولو، خلاصہ کیا ہے بولو، سمری کیا ہے بولو، اتنی لانگ اسٹوری نہیں ہونا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل سمری کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا خاکہ کھینچ کے بتلایا کہ آپ تسیل الرحم، کہ آپ کسی کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ بیواؤں کا، آپ یتیموں کا، آپ بوڑھوں کا سہارا ہے، آپ مسافروں کی مدد کرتے ہیں، بے یار و مددگاروں کی آپ مدد کرتے ہیں، ان کی داد رسی، ان کی تکلیفوں کو سنتے ہیں. آپ جب یہ کام کرتے ہیں تو اللہ کبھی بھی آپ کو تکلیف میں مبتلا ہونے نہیں دے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کو سنیں تو ہمارے علماء سیرت النبی لکھنے والے علماء فرماتے ہیں یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے جو جملے فرمائے نا، بس اسی پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے، اسی پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے کے گئے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا. وہاں پر ستانے پر پہاڑوں کا فرشتہ آیا اور آ کر عرض کیا کہ اگر آپ کا حکم ہو تو میں اس کے بستی والوں پر پہاڑ مار دوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے نہیں، ان کی نسلوں سے مجھے دین کی امید ہے. یہ تو ایمان نہیں لائیں گے لیکن ان کی نسلیں ضرور ایمان لائیں گے. آج ہم دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ اے ٹائم جن لوگوں سے تکلیف پہنچ رہی، حضور اس کو برداشت کر رہے. ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے سامنے ہمارے کو کوئی گالی گلوچ کر دیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا منہ پھوڑ دینا اور اس کو گالی گلوچ کر دینا ہمارا بدلہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک پر ٹکا ٹکا کر پتھر مارنا، یہاں تک کہ جوتی میں حضور کا پورا خون بھر کے آ جانا، یہ چھوٹی موٹی بات ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ نہیں یہ لوگ نہیں، ان کی اولادوں سے، ان کی نسلوں سے امید ہے. دنیا میں نسل ایک دو دن کے میں آنے والی نہیں رہتی، ایک دو سال میں آنے والی نہیں رہتی.
ایک اولاد کا پیدا ہونا، پھر وہ پنپنا، بڑا ہونا، کئی سالوں کا جو ہے انتظار ہوتا ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اور رحم دلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی شان یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ وقت تو ان کے برداشت کرنے کا ہے، ان کو برداشت کیا جائیں گا، لیکن ان کی نسلیں وہ جو ہوں گی وہ دیندار ہوں گی۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یکایک کئی مشکلات، کئی پریشانی آئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان پریشانیوں کو، ان مصیبتوں کو، ان آزمائشوں کو صبر کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہمت طلب کرتے ہوئے ان تمام پریشانیوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اسوہ، اپنا طریقہ بتلایا کہ کبھی بھی مشکلات آئی تو اللہ سے اس کی مدد طلب کرنا، ان پریشانیوں سے بھاگ جانا۔ اکثر لوگ کسی نہ کسی پریشانی میں آ جاتے اور کسی نہ کسی فالٹ میں آ جاتے یا کسی نہ کچھ چیزوں میں آ جاتے، سیدھا ان کا ایک ہی کام ہوتا ہے، یا تو شہر چھوڑ کے بھاگ جانا یا پھر سوسائڈ کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو معاملات ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ستایا گیا، دنیا میں اتنا تو کسی کو بھی نہیں ستایا گیا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مشکلات کو فیس کرنے کا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو طریقہ سکھایا۔ ایک آخری بات، آپ دیکھتے ہیں کہ شہد یہ انتہائی شیرین، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ آپ دنیا کے کوئی غذا بناتے ہیں، کوئی نہ کوئی چیزیں اس کے اندر انگریڈینٹس ملانا پڑتا۔ شہد آپ دیکھتے ہیں جیسا مکھی سے حاصل ہوا، شیشے میں بند آپ کے گھر میں کھلتا۔ اگر شہد کی مکھیاں اگر چند ہو، 100-200 مکھیاں ہو، تو کیا آپ کو شہد اتنا ملتا جتنا مل رہا ہے؟ نہیں ملتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکھیوں کی کمی، شہد کی کمی اس کی قیمت میں اضافہ بتلاتا ہے۔ جو چیز سب سے زیادہ کم ہو اس کی قیمت سب سے زیادہ بڑھ جاتی۔ آپ لوہا جو ہے جا کے 1 کلو لا لے سکتے، چاندی لا سکتے، آپ سونا لا سکتے آپ، لہذا جو چیز دنیا میں کم رہتی اس کی قیمت بھی سب سے اعلیٰ ترین ہوتی۔ تو مکھیوں نے جب چتھے میں گیا تو مکھیاں اس بات کے اوپر نہیں دیکھی کہ تو کون ہے میں کون ہوں، وہ چتے میں جب گئی تو انہوں نے اپنا رس چھوڑا، اپنے رس کے مطابق اپنی زندگی میں جیسا چھوڑا تھا ویسا انہوں نے رس چھوڑا۔ اور آپ دیکھتے ہیں تو جیسے شہد جیسی شیرین اور حلاوت والی ہے، تو مکھیاں اپنے اتفاق اور اتحاد سے اپنا رس اپنے اپنے مقام پر چھوڑی، تو اب دنیا کو شہد حاصل ہوا۔ کیا یہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی اپنی جگہ پہ نہیں چھوڑ سکتی؟ کیا یہ امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی اپنی زندگیوں میں نہیں چھوڑ سکتی، برت نہیں سکتی؟ کیا اس کے گھرانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں معلوم ہو سکتی؟ کیا اس کے محلے میں اس کی سیرت نہیں معلوم ہو سکتی؟ کیا اس کے آفس میں، اس کے کام کی جگہوں پہ اس کی سیرت نہیں معلوم ہو سکتی؟ تو لہٰذا حاضرین و سامعین، جیسے مکھیاں شہد چھوڑنے میں اپنے اس پٹھے کی سوراخوں کے اندر اپنا شہد چھوڑتی ہے، پھر جاتی ہے، پھر آتی ہے، پھر اپنا شہد ڈالتی ہے، تو جیسے دنیا کو شہد اس سے حاصل ہو رہا ہے، سیرت بھی ہم کو اسی بات کی دعوت دیتی ہے کہ آپ تمام اتفاق اور متحد ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناؤ، اور وہ سیرت فقط بیانوں میں، فقط جو ہے وعظوں میں، نصیحتوں میں نہیں ہونی ہے، بلکہ ہمیشہ اپنی زندگیوں میں برتنا وہی سیرت ہے۔ کیونکہ لفظ سیرت جو ہے وہ چال کو بولتے ہیں، کیونکہ انسان کی چال ایک وقت کی نہیں رہتی، ہر ہمیشہ کی رہتی۔ تو چال چلن میں ہمیشہ حضور کا اسوہ اور طریقہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سیرت طیبہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا الفاتحہ الی حضرت النبی محمد رسول اللہ۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.